بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم داستان جس نے پوری دنیا کا رخ بدل دیا۔ یہ صرف ایک نبی کی کہانی نہیں بلکہ ایمان، قربانی، توحید اور اللہ پر مکمل بھروسے کی داستان ہے۔ اور آج کی اس پہلی قسط میں ہم جانیں گے کہ وہ دنیا کیسی تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئی۔ اس وقت پوری دنیا شرک میں ڈوب چکی تھی۔ لوگ پتھروں کے آگے جھکتے تھے، درختوں کو سجدہ کرتے تھے، ستاروں کو خدا سمجھتے تھے، اور بعض لوگ بادشاہوں کو رب مانتے تھے۔ عراق کی سرزمین میں ایک بہت ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام تھا نمرود۔ وہ صرف بادشاہ ہی نہیں تھا بلکہ لوگوں سے کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے، اس کے سامنے جھکتے تھے، اور اس کے حکم کے بغیر سانس لینا بھی مشکل تھا۔ کہتے ہیں ایک رات نمرود نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا آسمان سے ایک ستارہ نکلا جس کی روشنی نے سورج اور چاند کو بھی مانند کر دیا۔ نمرود گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے فوراً اپنے نجومیوں اور کاہنوں کو بلایا۔ سب جمع ہوئے۔ نمرود نے کہا، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کاہنوں نے حساب لگایا، ستاروں کو دیکھا اور پھر ڈرتے ہوئے بولے، اس سال ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت ختم کر دے گا، تمہارے دین کو باطل ثابت کرے گا۔ یہ سننا تھا کہ نمرود کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ نمرود نے فوراً حکم جاری کر دیا، اس سال پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ سپاہی گھروں میں گھسنے لگے، ماؤں سے بچے چھینے جانے لگے۔ ہر طرف چیخیں تھی، آنسو تھے، خوف تھا۔ لیکن اللہ نے جسے محفوظ رکھنا ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسی خطرناک وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئی۔ ان کی والدہ کو خوف تھا کہ کہیں سپاہی ان کے بچے کو قتل نہ کر دے، اس لیے بعض روایات کے مطابق انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غار میں چھپا دیا۔ وہ چپکے وہاں جاتی اور اپنے بچے کو دودھ پلاتی۔ اللہ کی خاص حفاظت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ بچہ جو ایک دن پوری دنیا کو توحید کا پیغام دینے والا تھا آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عام بچوں جیسے نہیں تھے۔ وہ بچپن ہی سے سوچتے تھے، غور کرتے تھے، سوال کرتے تھے۔ وہ اپنی قوم کو دیکھتے، لوگ پتھروں کے آگے جھک رہے ہیں، ایسے بت جو نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچتے، یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک چمکتا ہوا ستارہ نظر آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن جب وہ ستارہ غروب ہو گیا تو فرمایا، میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند نکلا، روشن، خوبصورت۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن چاند بھی غروب ہو گیا۔ پھر سورج نکلا، بہت بڑا، بہت روشن۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب سے بڑا ہے، ضرور یہ میرا رب ہے۔ لیکن سورج بھی غروب ہو گیا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، میں ان سب سے بیزار ہوں، میں صرف اسی اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس نے آسمان و زمین پیدا کی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ اللہ ایک ہے، وہ نہ سورج ہے، نہ چاند، نہ ستارہ، بلکہ وہ ان سب کا خالق ہے۔ اور اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی قوم کو بھی حق بتائیں گے،
چاہے پوری دنیا مخالفت کرے۔ لیکن کیا قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات مان لی؟ کیا ان کے والد آزر ایمان لے آئے؟ اور کیا ہوا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو کھلے عام چیلنج کیا؟ یہ سب ہم اگلی قسط میں جانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔